السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد. اس کورس کے شروع میں ہم نے سب سے پہلے حروف الہجائیہ کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہم آئے تھے کلمے کے ٹاپک پر. کلمے کی ہم نے 3 قسمیں دیکھی تھی: اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے اسم کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کی تھی 4 ایسپیکٹ سے: وسعت، جنس، عدد اور اعراب. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسماء اگر یعنی کچھ کلمات جب ساتھ آتے ہیں تو ان کا کچھ آپس میں ربط ہوتا ہے یا کچھ تعلق ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے مرکب کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ جب ایک یا ایک سے زیادہ کلمات ساتھ آتے ہیں تو کس کس طرح کے مرکبات جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں، کس کس طرح کے کمپاؤنڈ جنریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ایک توصیفی دیکھا تھا جس میں ایک کلمہ جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور اس کلمے کی ایک صفت آتی ہے جو اس کو کسی نہ کسی طرح بیان کر رہی ہوتی ہے. صفت اور موصوف کا کیا رول تھا؟ صفت اور موصوف کے حوالے سے آپ کو کوئی رول یاد ہے کہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں یا ان کا دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رول تھا وہ رول یہ تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف کو فالو کرتی ہے. صفت جو ہے، آواز اگر میری اب بہتر ہو گئی ہو تو پلیز بتا دیجیے گا. آواز بہتر ہے اب؟ اچھا جی صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف کو فالو کرتی ہے، لازمی طور پہ موصوف کی وسعت میں اور موصوف کے اعراب میں، اور اکثر طور پر اس کے جنس اور اس کی عدد میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا صفت موصوف. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایسا مرکب دیکھا تھا جس کو ہم نے نام دیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اور اس کے اجزاء کیا کیا تھے؟ جملہ اسمیہ کے جو اجزاء تھے وہ تھے مبتدا اور خبر. آواز صاف نہیں ہے تو آپ 1 منٹ ویٹ کریے گا. اچھا جی، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے حوالے سے آپ کو کچھ رولز یاد ہیں؟ مبتدا اور خبر کے حوالے سے ہم نے کیا بات کی تھی؟ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا بالکل. خبر بھی مرفوع ہوگی بالکل ایسا ہے، خبر بھی مرفوع ہوگی. مبتدا عام طور پہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر عام طور پہ نکر ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کبھی ایکسیپشن آ سکتی ہے. اور مبتدا جو ہے وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مبتدا جو ہے وہ جملے میں مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ اس کا مسند ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا آواز کو برداشت کر لیں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں ابھی وہ تھوڑی دیر میں چیک کر لیں گے، وہ ذرا سا بزی ہیں دوسری کلاسز کے سیٹ اپ میں، تو تھوڑی دیر بعد میں ان کو تنبیہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آواز کو چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اعراب میں، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اعراب میں، اور وسعت کے اعتبار سے مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر عام طور پہ نکری ہے. لیکن عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پھر ہم نے جو ہے ایک اسم کی ایک قسم پڑھی تھی، اس میں اشارہ. لاسٹ کلاس میں ہم نے اشارہ جو ہے وہ شروع کیے تھے. اس کے بارے میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، اس میں اشارہ کے بارے میں آپ کیا کیا بتا سکتے ہیں؟ جی، اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں، کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور بعید کے بھی ہوتے ہیں کسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ان کو اس میں اشارہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ یہ اسما ہے، اشارے کا معنی ہوتا ہے ان میں، اور چونکہ یہ کسی خاص معین چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ کنسیڈر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، معرفہ ہوں گے. قریب کے لیے الگ آتے ہیں، بعید کے لیے الگ آتے ہیں، اور کون سے والے تھے وہ ہم بک میں سے ایک بار ریویو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صفت موصوف کا ہم نے ریوائز کر لیا، جملے کا لکھ لیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں اشارہ کیا جاتا ہے ہاذا واحد مذکر، حاذی واحد مؤنث، اور ان دونوں کی جمع کے لیے ہاؤلائی، یہ قریب کے لیے ہو گئے. بعید کے لیے ذالک واحد مذکر، یہ تلک واحد مؤنث کے لیے، اور جمع کے لیے اولئک. جی، اور ان کا اعراب مبنی ہوگا، یعنی حالت رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، یہ دکھنے میں ایک جیسے ہی لگ رہے ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ان کی پوزیشن یا ان کی سچویشن آپ کو بتائے گی کہ یہ کون سی اعراب کی جگہ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر مبتدا ہوں گے تو یہ رفع کی جگہ پہ آ رہے ہوں گے، یا اگر کسی اور کوئی اور ریزن ان پہ اپلائی ہو رہا ہے نصب کا یا جر کا، تو پھر وہ اس اعتبار سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کی پھر ایکسرسائز شروع کی تھی. پہلے جیسی ہے. اچھا، ہم نے ہاذا بشر کریم جو ہے اس کا انالیسس کیا تھا. یہ لازمی سیم ہوں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا، ہم پہلے جیسی بالکل آواز نہیں آ رہی. اچھا، یہ یہاں پہ چیک کر رہے ہیں اور پھر مجھے بتا دیں گے کہ اگر ہماری طرف سے ایشو ہے تو پھر یہاں پہ شو ہو جائے گا. اچھا عائشہ، آپ کا سوال کیا ہے کہ سر یہ لازمی سین ہوں گی سیم معنی؟ اب اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو میں بتا دیتا ہوں. اچھا جی، ہاذا بشر کریم کو ہم نے دیکھا تھا سیم ہوں گے اسماء اشارہ. یہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں فی الحال ہم انہی کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں لیکن فی الحال یہ اسی طرح رہیں گے. ہاذا بشر کریم کو ہم نے جو ہے جتنا مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے لاسٹ ٹائم انالیسس کیا تھا ہاذا بشر کریم. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہاذا جو ہے وہ ہو جائے گا ہمارا مبتدا، اور بشر ہماری خبر. ٹھیک ہے جی، اشارے کے لیے یوز ہونے والے یہ ورڈز ہیں. اگر کسی واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم استعمال کریں گے ہاذا.
اور اگر واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے حاضی، اور اگر جمع کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ان دونوں کے لیے ہم کہیں گے ہا اولائی. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہا اولائی، اب چلیں ایک کہتے ہیں ہاذا مسلمن، یہ ایک مسلمان مرد ہے. ہاذہ مسلمتن، یہ ایک مسلمان عورت ہے. اور ہا اولائی میں ہم کہہ سکتے ہیں ہا اولائی مسلمون، کہ یہ تمام جو ہے مسلمان مرد ہیں، یا پھر ہا اولائی مسلماتن، یہ تمام مسلمان عورتیں ہیں. اب یہ انشاءاللہ اس ایکسرسائز میں پریکٹس ہوگی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہاذا بشر کریم، تو ہم نے دیکھا ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی. اور کس طرح پتا چلا کہ یہ مبتدا بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہاذا کلمے کی کون سی قسم ہے؟ ہاذا کلمے کی کون سی قسم ہے؟ نہیں، معرفہ تو اس کی وسعت ہے، کلمے کی قسم ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے. کلمے کی 3 اقسام تھی، اسم فعل اور حرف. یہ اگر آپ کو یاد ہو کلمہ اسم فعل اور حرف ہوتا ہے، تو یہ ہاذا اسم ہے. جب جملہ جو ہے وہ اسم سے جو ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جو جز ہوتا ہے عام طور پہ وہ مبتدا ہوتا ہے. ہاذا مبتدا ہو گیا. ہاذا وسعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ تمام اشارہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ معرفہ ہوتے ہیں. تو دیکھیں مبتدا ہم نے کہا تھا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، تو ہاذا معرفہ ہو گیا. اب چونکہ ہاذا مبتدا ہے تو ہاذا کا اعراب کیا ہوگا؟ چونکہ ہاذا مبتدا ہے تو ہاذا کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا. حالت رفع آ جائے گی، مرفوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، لیکن اب اس کا رفع شو کیسے ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہاذا جو ہے وہ مبنی ہے. ہاذا کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو کہ اس کے رفع ہونے پہ دلالت کر رہا ہو. چونکہ یہ مبنی ہے اس وجہ سے ہمیں اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے اس کو ہم نے اس کو مبتدا کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ مبتدا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہے، رفع میں ہے. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی علامت ایسی نہیں ہے، کھڑا زبر ہو، ضمہ ہو، کسرہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اس کو اگنور کرنا ہے. ہاذا چونکہ اسم مبنی ہے اس وجہ سے اس کا اعراب کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا. آپ ہاذا کو دیکھ کے نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کون سی اعرابی حالت میں ہے، رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں ہے. آپ کو اس کی پوزیشن دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ یہ کون سی اعرابی حالت ہوگی. تو چونکہ ہاذا جو ہے اس سینٹنس میں ہاذا بشر کریم میں مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہاذا کا اشارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. مبنی وہ اسما ہوتے ہیں جن کو عرب نے ان کی اعرابی حالت میں کبھی تبدیلی نہیں کی. ٹھیک ہے، ایز اے کیٹیگری اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. حالت رفع میں بھی ہاذا ہوتے ہیں، حالت نصب میں بھی ہاذا ہوگا، حالت جر میں بھی ہاذا ہوگا. اور حاذی جو ہے وہ حالت رفع میں بھی حاذی ہی ہوگا، حالت نصب میں بھی حاذی ہی ہوگا، حالت جر میں بھی حاذی ہی ہوگا. ہا اولائی جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ہا اولائی ہوگا، نصب میں بھی ہا اولائی ہوگا، اور جر میں بھی ہا اولائی ہوگا. ایسے اسما کو کہتے ہیں مبنی ہوتے ہیں جو بائی کیٹیگری عرب نے ان کو کبھی چینج نہیں کیا ہے ان کی اعرابی حالت کو، تو یہ کہلاتے ہیں مبنی اسما. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہاذا مبنی ہے اس کی اعرابی حالت کبھی چینج نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کا دیکھ کے اعراب نہیں بتا سکتے. ہم نے اس کا اعراب کس طرح بتایا؟ کس طرح ہم نے کہا کہ ہاذا جو ہے اس سینٹنس میں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. ہاذا ہو گیا مبتدا، مرفوع اور معرفہ، اور بشرون ہو گئی اس کی خبر. وہ سب کیا ہو جائے گی؟ بشرون کی نکرہ ہو گئی. اور اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا کیونکہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس آ گیا کریم. اب کریم
سینٹینس میں کیا بنے گا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریم بھی وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے اور اعراب کے حوالے سے مرفوع ہے، تو ہم نے اس کا تعلق بنایا کریم ان کا بشر ان کے ساتھ. اور وہ کیا تعلق بنایا کہ کریم جو ہے وہ بشر ان کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، کریم بشر ان کی صفت ہو گئی. تو یہ بشر جو تھا یہ خبر تو ہے لیکن یہ ساتھ موصوف بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہادہ بشر کریم کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کرم کرنے والا شخص ہے. ٹھیک ہے، کرم کرنے والا کا معنی آ گیا کریم سے، شخص کا معنی آ گیا بشر سے، اور یہ کا جو اشارہ ہو رہا ہے یہ آ گیا ہادہ سے، یہ ایک کرم کرنے والا شخص ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہاذہ جہنم، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جہنم ہے، حاضی ہی ہو جائے گا مبتدا اگین، اور جہنم ہو جائے گی خبر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جہنم مذکر ہے یا مؤنث ہے عربی میں؟ جہنم جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، گول تا نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہے جس کو ہم نے مؤنث سماعی کا نام دیا تھا. اور ہمیں اس سینٹنس میں کیسے پتا چل رہا ہے کہ مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے لیے حاضی کا اشارہ یوز ہوا ہے کہ یہ جہنم ہے، یعنی جہنم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حاضی سے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ جہنم کلمہ جو ہے اس کو عرب نے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے، تو حاضی جہنم ہو گیا. اب باقی ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں. ذالکا شاہدن، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ذالکا شاہدن، ذالکا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ذالکا اشارہ ہے کے لیے کہ وہ شاہد ہے، یعنی اگر آپ شاہد نام کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس کا نام شاہد ہے. اگر آپ شاہد کے لغوی معنی پہ جاتے ہیں تو شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا یا گواہ، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گواہی دینے والا ہے، یعنی کہ وہ گواہ ہے، ہی از اے وٹنس. یا پھر اگر آپ شاہد کو ایک نام کے طور پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از شاہد. اوکے. نمبر 4، تلک امۃ وسط، تلک امۃ وسط. اب یہ تل کا کیا ہو جائے گا؟ یہ درمیان. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں، ہم وہ کریں گے، تلکا کے لیے ہم وہ کریں گے. امت کو اردو میں بھی امت کہہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو انگلش میں نیشن کہہ لیں. وسطن کہتے ہیں درمیانی کو، یا پھر وسط کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درمیان کی، بیچ کی. تلکا امتن وسطن، وہ درمیانی امت ہے یا وہ بیچ کی امت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا اصل معنی کیا ہے یہ آپ انشاءاللہ کبھی تفسیر میں پڑھیں گے کہ وسطن، امتن وسطن سے معنی کیا ہے، معتدل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 5 کیا ہو جائے گا؟ اولئک محسنون، اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اولئک، آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اشارہ بعید کا ہے یا قریب کا ہے. اگر قریب کا ہے تو آپ ترجمہ کریں گے یہ، اگر بعید کا ہے تو آپ ترجمہ کریں گے وہ. تو اولئک ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس میں بعید کے اشاروں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو دور کا ہے تو ہم کہہ دیں گے وہ محسنون، وہ سب جو ہیں یا وہ احسان کرنے والے ہیں یا محسن ہے. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے، یہ واؤنون ہمیں بتا رہا ہے کہ محسنون جمع کا صیغہ ہے، تو وہ سب محسن ہے یا پھر وہ سب احسان کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں سب کی ترکیب اس وجہ سے نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، ہمیں آگے بھی چلنا ہے. جب میں نے آپ کو ایک کی ترکیب سمجھا دی تو اب آپ نے باقیوں پہ چونکہ وہی چیز اپلائی ہو رہی ہے تو آپ کو اسی طرح ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 6، اولئک صائمات، اولئک صائمات. صائمات معنی تھا روزے رکھنے والی عورتیں، بالکل صحیح بات. تو وہ روزے رکھنے والی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اولئک صائمات، اولئک مبتدا ہو جائے گا، صائمات اس کی خبر ہو جائے گی. اچھا اب دیکھیں، جب ہم نے نمبر 5 میں محسنون کی طرف اشارہ کیا تھا
تب بھی ہم نے اولائکا استعمال کیا تھا, اور جب نمبر 6 میں ہم صائماتن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تب بھی ہم اولائکا سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ روزے دار عورتیں ہیں بالکل. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اولائکا جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 3 میں نمبر 2 میں نے کیا تھا نا, نمبر 2 حاضی جہنم, حاضی مبتدا, جہنم اس کی خبر, ٹھیک ہے. اولائکا صائماتن میں اولائکا مبتدا, صائماتن اس کی خبر. نمبر 7 ہؤلاء مرسلاتن, ہؤلاء مرسلاتن, اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مرسلات ہیں, ٹھیک ہے, اور مرسلات کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی, ویسے اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے, یعنی لنگوسٹک جو معنی ہے مرسلاتن, وہ معنی ہوگا جن کو بھیجا گیا ہو, ٹھیک ہے, جن کو بھیجا گیا ہو یا جن کو پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہو, یعنی میسنجر کے طور پہ. ورنہ قرآن میں سورہ مرسلات جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے بھی جو ہے یہ کلمہ استعمال کیا ہے. تو آپ جس طرح بھی اس کا ترجمہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پیغام بھیجنے والے یا جن کو بھیجا گیا ہو, جن کو پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہو, ٹھیک ہے. جو میسنجر ہوتے ہیں نا, میسنجر یعنی میسنجر سے مراد یہاں پہ ہمارا نبی والے کانٹیکس میں یا رسول والے کانٹیکس میں نہیں ہے, لغوی اعتبار سے ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کچھ عورتوں کو یا کچھ لڑکیوں کو کہا کہ یہ میسج جو ہے میرا آگے پہنچا دیں یا یہ پیغام کسی اور تک پہنچا دیں, تو اس معنی میں ہو جائے گا یہ مرسلاتن. یا پھر جی فرشتوں کے لیے بھی ایک تفسیر میں مرسلات فرشتوں کے لیے بھی جو ہے اس سے مراد ہے. جی مرسلات کا کلمہ ہم آپ بتائیں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مرسلات کا کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ اس کے آخر میں جو الف تا آ رہا ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی. جمع سالم کے صیغے میں ہم نے کیا تھا الف تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے. اچھا, یہ ہا اولائی اولائکا تلکا یہ سب جو ہے چونکہ مبتدا ہے اس وجہ سے حالت رفع میں ہوں گے, جی مرفوع ہوں گے, چونکہ یہ تمام کے تمام مبتدا ہے. جب تک کوئی چیز کوئی کلمہ مبتدا ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا. نمبر 8 آ گیا ہا اولائی سائلون, ہا اولائی سائلون, سائلون کہتے ہیں سوال کرنے والے کو, تو ہا اولائی سائلون یہ سب سوال کرنے والے ہیں. مذکر یا مؤنث؟ واو نون آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے, تو ہا اولائی سائلون یہ سب سوال کرنے والے ہیں یا سائل ہیں, آپ اردو میں سائل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو الحمدللہ ہمارا اس میں اشارہ کا ٹاپک فی الحال کمپلیٹ ہوا. آپ فکر نہ کریں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری پریکٹس انف نہیں ہو رہی تو آپ بالکل فکر نہ کریں, انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ اسی سال میں ہماری اور پریکٹس بھی ہوتی رہے گی. جی اگر آپ لغوی ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پیغام بھیجنے والی یا پیغام کے ساتھ بھیجی گئی عورتیں ہیں, جی مؤنث کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن عورتیں یہاں پہ لکھی نہیں ہے تو ہم صرف مؤنث کسی کو کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے اصل میں وہ چھوٹی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, یا کوئی اور بھی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو مؤنث ہو اور اس کو پیغام رسانی کے لیے بھیجا گیا ہو, ٹھیک ہے. تو فی الحال جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے کہ آپ گرامیٹیکلی آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں کہ کہاں پہ مبتدا ہے, کہاں پہ خبر ہے, کون سا اس میں اشارہ قریب کا ہے, کون سا اشارہ بعید کا ہے, کون سا اس میں اشارہ واحد مذکر ہے, کون سا واحد مؤنث ہے, کون سا جمع مذکر ہے یا جمع مؤنث ہے. حاضہ کا اعراب یا حاضی کا اعراب یا ان جو ہم نے ایگزامپلز کی ہیں ان سب میں ان کا اعراب مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ سب مبتدا کی جگہ پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ سب مبتدا کی جگہ پہ آ رہے ہیں. ذالکا, تلکا, اولائکا. حاضہ کو معرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام اس میں اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہیں, کیونکہ وہ کسی چیز یا کسی شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور جب وہ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ چیز یا وہ شخص جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو گیا, وہ خاص ہو گیا, وہ معین ہو گیا, وہ نکرہ نہیں رہتا. پھر جو جہاں پہ یہ 3 کلمات ہیں وہاں پہ جی اکثر جگہوں پہ یہ صفت موصوف ہی ہے, امتن وسطن بھی صفت موصوف ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جنس میں ان میں ظاہری طور پہ آپ کو مطابقت نہیں لگ رہی,
تو آپ اس حوالے سے پھر میری بات وہ یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو صفت موصوف میں کہا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے لازمی طور پہ اعراب میں اور وسعت میں، جو کہ یہاں پہ فالو کر رہی ہے، اور اکثر فالو کرتی ہے جنس میں اور عدد میں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ آپ کو جنس میں جو ہے وہ اس کی مطابعت نہیں لگ رہی صفت اور موصوف میں. تلک امت وسطن، یہ وہ درمیانی امت ہے، وہ درمیانی امت ہے، یا وہ امت وسط ہے، اردو میں یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ امت وسط ہے. ٹھیک ہے جی. جی بیلنس نیشن کہہ لیں، یا اس کے آپ تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، ترجمہ قرآن وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا، تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کو مل جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی وسط کا معنی صفتی آ رہا ہے. تل کا امتن وسطن میں تل کا جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا، اور امتن وسطن اصل میں پوری جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی امتن کا کلمہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کچھ ڈیٹیل ہوتی ہیں جو میں کلاس میں جان بوجھ کے اس میں نہیں جا رہا، اس وجہ سے پھر اب میں اس میں نہیں جا رہا. امتن کا کلمہ لنگوسٹکلی تو مؤنث کے لیے لگ رہا ہے، لیکن اس کی دلالت مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وسطن کا کلمہ جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث نہیں، لیکن اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں فی الحال ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. سائلون کے معنی ہوتے ہیں مانگنے والے. سائلون کہتے ہیں سوال کرنے والا یا مانگنے والا. نمبر 2 کا میننگ تھا حاضی جہنم، یہ جہنم ہے. جی امتن وسطن صفت موصوف ہے. 7 کا ہاؤلائی مرسلاتن، یہ مرسلات ہیں یا یہ بھیجی ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں جن کو بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ 2 سے 3 منٹ کا بریک کریں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم نے نیا ٹاپک شروع کرنا ہے مرکب اضافی کا، تو وہ انشاءاللہ ہم 3 منٹ کے بعد کرتے ہیں. اوکے جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہمارا ٹاپک ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے. مرکب کا کلمہ آپ جانتے ہیں کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں، جب ایک یا ایک سے زیادہ کلمات مل جاتے ہیں تو یہ ہمارا مرکب بن جاتا ہے. اضافی کا ویسے معنی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اضافی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اضافی کا معنی جو ہم اردو میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے ایکسٹرا کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ بات صرف اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرانی ہے کیونکہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. یہاں پہ اضافی سے مراد ایڈیشنل ایکسٹرا زائد کا نہیں ہے، یہاں پہ اضافی سے مراد جو ہے وہ عربی کا کلمہ اضافت ہے. اضافتن کہتے ہیں کسی چیز کی ایک طریقے سے نسبت کر دینا. ٹھیک ہے. نسبت کر دینا، یا انگلش میں اگر ہم کہیں تو ایسوسیشن ہو سکتا ہے. کسی چیز کی نسبت یا ایسوسیشن کر دینا کسی دوسرے کی طرف. ٹھیک ہے. کسی اسم کی نسبت کر دینا کسی دوسرے اسم کی طرف. جیسے اگر میں کہوں حامد کی کتاب، تو اب یہاں پہ میں نے کس کی نسبت کی ہے کس کی طرف؟ حامد کی کتاب میں نے کس کی نسبت کی ہے کس کی طرف؟ میں نے کتاب کی نسبت کی ہے حامد کی طرف. بالکل آپ نے صحیح بتایا، کتاب کی نسبت کی ہے حامد کی طرف. اور اس کو انگلش میں کس طرح لکھتے ہیں؟ ہم اس کو انگلش میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں حامد's بک، یا پھر ہم کہتے ہیں بک آف حامد.
ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتاب کی نسبت ہو رہی ہے حامد کی طرف، کہ کتاب حامد کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حامد کتاب کا ہے، ورنہ ہو جائے گا کتاب کا حامد. ٹھیک ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں حامد کی کتاب تو ہم نسبت کر رہے ہیں کتاب کی حامد کی طرف. یہ بات جو ہے اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے آپ مجھے ذرا یہاں پہ بتائیں پوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کمرے کا دروازہ، اب یہ میں نے عربی کی بورڈ میں لکھا ہے، اس وجہ سے میرے پاس وہ یا نہیں ہے، لیکن آپ مجھے ڈور یا پھر ڈور آف ہاؤس. تو اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ نسبت کس کی ہو رہی ہے؟ اچھا کرنا پڑے گا یہاں پہ، منٹ میں انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا، تو ہم 2 منٹ کا پاز کر رہے ہیں. جیسے ہی کنٹینیو ہو جائے گا میں سٹارٹ کر دوں گا. اچھا جی الحمدللہ. کمرے کا دروازہ میں دروازے کی نسبت ہو رہی ہے کمرے کی طرف. ٹھیک ہے کہ دروازہ کمرے کا ہے، دروازہ کمرے کا ہے. ڈور ہاؤس از ڈور، ڈور ہاؤس، ڈور کی نسبت ہو رہی ہے ہاؤس کی طرف. اچھا اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک کلمے کی یہاں پہ نسبت ہو رہی ہے دوسرے کلمے کی طرف. جس کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے، اور جس کی طرف نسبت ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو. اب حامد کی کتاب میں آپ مجھے بتائیں کہ مضاف کون ہے؟ حامد کی کتاب میں مضاف کون ہے؟ حامد کی کتاب مضاف کون ہے اس میں؟ حامد ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم کمرے کا دروازہ میں دیکھیں تو مضاف کون ہو جائے گا؟ دروازہ جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا اور کمرہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. بالکل صحیح، بارک اللہ فیکم. اچھا
اب اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا مبتدا خبر کیا تھا تو مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں یہ ہے کا کلمہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کا معنی دیکھنے کے لیے انہوں نے ساتھ تو وہ ہے کا معنی آٹومیٹکلی آ گیا. تو اسی طرح یہ جو کی کا کلمہ ہے یا یہ جو بک آف حامد میں آف ہے یا یہ جو اپوسٹرافی ایس ہے یہ ورڈ عربی میں نہیں ہے لیکن یہ معنی دینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں. وہ معنی دینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے وہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا کیا جاتا ہے مضاف کو خفیف رکھا جاتا ہے. خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا لائٹ. ٹھیک ہے خفیف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا. تو رول کیا ہوگا کہ مضاف کو خفیف رکھیں گے اور دوسرا رول کیا ہے مضاف الیہ کو حالت جر میں رکھیں گے یعنی کہ مجرور رکھیں گے. ٹھیک ہے تو ہمیں بس ابھی یہ دو رولز دیکھنے ہیں کہ عربی میں یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کانسیپٹ دینے کے لیے یعنی ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنے کے لیے کہ یہ اس کی طرف نسبت ہو جائے کس طرح کرتے ہیں مضاف کو خفیف رکھتے ہیں اور مضاف الیہ کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ڈفرنس بٹوین مضاف اینڈ مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ میں فرق اس طرح ہے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک کلمے کی نسبت کی جا رہی ہے دوسرے کلمے کی طرف تو جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے مضاف اور جس کی طرف نسبت ہو رہی ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جو ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ عربی میں جس طرح یہ ایک ورڈ ہے حامد کی کتاب بتا رہا ہے کہ کس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں شاہدہ شاہدہ کی کتاب اور میں یہاں پہ لکھوں کتاب کی شاہدہ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کی سے پہلے اگر کلمے کو ذکر کریں یا کی کے بعد کلمے کو ذکر کریں تو اس سے پورا فرق ہو جاتا ہے کہ کس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے. شاہدہ کی کتاب میں کتاب کی نسبت ہو رہی ہے شاہدہ کی طرف جبکہ کتاب کی شاہدہ میں شاہدہ کی نسبت ہو رہی ہے کتاب کی طرف. ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سمجھنا کہ کون سی یہ کس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اس کو ہم عربی میں ہم دیکھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا کانسیپٹ ہے. فی الحال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مضاف ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف ہے کیونکہ وہ ہوگا خفیف. خفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اب آپ نے سمجھنا ہے. خفیف کا مطلب فی الحال ہمارے لیے یہ ہے کہ نہ اس پہ ال آئے گا اور نہ اس پہ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے مضاف ہم کسی کلمے کو کیسے بنائیں گے کہ نہ ہم اس پہ ال لگائیں گے اور نہ ہم اس پہ تنوین لگائیں گے. اور مضاف الیہ کا رول سمپل ہے کہ ہم اس کو رکھیں گے حالت جر میں. ٹھیک ہے جی مضاف اور مضاف الیہ کا ٹاپک اسم کی بات ہے کیونکہ مضاف بھی اسم ہوگا مضاف الیہ بھی اسم ہوگا. ٹھیک ہے اب میں ان دونوں کی ذرا آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے ہمارے پاس حامد کی کتاب میں دو کلمات ہیں. ایک کلمہ ہے یا تو ہم اس کو کہیں گے کتابن یا پھر ہم اس کو کہہ دیں گے الکتابو. ٹھیک ہے یا تو ہم کتابن کہہ لیں اگر ہمیں نکرہ رکھنا ہے یا پھر ہم اس کو الکتابو کہہ لیں اگر ہم اس کو معرفہ رکھنا ہے. تو ایک کلمہ ہو گیا کتاب دوسرا کلمہ ہو گیا حامدن. کیا حامدن چونکہ ایک شخص کا نام ہے تو اس لیے کیا مجھے اس کو ال لگانے کی ضرورت ہے؟ حامدن کیونکہ کسی شخص کا نام ہے تو یہ آلریڈی معرفہ ہے اس میں علم ہے تو اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میرے پاس آ گیا کتابن اور حامدن. اچھا اب آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کس کی نسبت کریں ہم کس کی طرف. حامد کی کتاب میں کس کی نسبت کر رہے ہیں ہم؟
کتاب کی نسبت کر رہے ہیں. تو چونکہ ہم کتاب کی نسبت کر رہے ہیں اس لیے کتاب ہو گیا ہمارا مضاف, اور حامد کی طرف چونکہ نسبت ہو رہی ہے اس لیے حامد ہمارا کیا ہو جائے گا, الیہ. ٹھیک ہے, حامد ہو گیا ہمارا مضاف اور کتابن ہو گیا ہمارا مضاف اور حامدن ہو گیا مضاف الیہ. اب ہم اس پہ جو ہمارے رولز تھے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں. مضاف کے حوالے سے ہمارا رول کیا تھا, کتاب جو ہے وہ مضاف ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور حامدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, مضاف کے حوالے سے ہمارا رول تھا کہ مضاف کو ہم کر دیں گے خفیف, اور خفیف کا میں نے آپ کو معنی کہا کہ نہ اس پہ ال لگائیں گے نہ اس پہ تنوین لگائیں گے. تو ہم نے کتابن کو کیا کر دیا, کتابو. یا تو ہم یہ کر دیں یا پھر ہم الکتابو سے ال ہٹا دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کتابو. ان دونوں کیس میں ہمارے پاس ریزلٹ سیم آئے گا, تو اس وجہ سے میں ایک کو ہٹا ہی دیتا ہوں. تو کتابو ہمارا ہو گیا مضاف, خفیف ہے, نہ اس پہ ال آ رہا ہے اور نہ اس پہ تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور مضاف الیہ کا ہمارا رول کیا تھا, مضاف الیہ کا ہمارا رول کیا تھا کہ ہوگا حالت جر میں مجرور ہوگا. تو حامدن کی حالت جر کیا آئے گی, حامدن. حامدن کی حالت جر ہو گئی حامدن. تو مضاف کو ہم نے کیا خفیف اور مضاف الیہ کو کر دیا مجرور. تو اب ہمارے پاس مرکب اضافی کیسے بن گیا, کتابو حامدن. اب کتاب حامدن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, حامد کی کتاب. یہ ہمیں کیسے پتا چلا حامد کی کتاب ہے, کیونکہ ہم نے ایک کلمے کو دیکھا اس پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا پاسبل مضاف, اور مضاف کو لازمی طور پہ کیا چاہیے ہوگا, مضاف الیہ چاہیے ہوگا. تو دوسرا کلمہ حالت جر میں ہمیں مضاف الیہ مل رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ان دو کلمات کو کہہ دیا کہ ان دو کلمات کا آپس میں مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق ہے. کتابن اس وجہ سے ہی ہوگا کیونکہ مضاف کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ مضاف جو ہے وہ خفیف ہوگا, اور خفیف کا معنی ہے کہ نہ اس پہ ال آئے گا اور نہ اس پہ تنوین آئے گی. تو اس وجہ سے کتابن کا میں نے تنوین ہٹا دیا, یا اگر الکتابو کہیں تو ال ہٹا دیا, اور یہ ہمارے پاس مضاف ہو گیا خفیف. ٹھیک ہے, اب مجھے کہنا ہے مثال کے طور پہ, نہیں یہ مسند اور مسند الیہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ جملے میں ہوتا ہے. مرکب اضافی جو ہے یہ جملہ کامل نہیں ہے, یہ مرکب ناقص رہے گا. ٹھیک ہے, حامد کی کتاب, اب یہ دیکھیں جملہ کمپلیٹ نہیں ہے نا, حامد کی کتاب یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے. حامد کی کتاب کا کیا کروں, حامد کی کتاب ڈیسک پہ پڑی ہے, حامد کی کتاب مجھ سے گم گئی, حامد کی کتاب خراب ہو گئی, تب جملہ کمپلیٹ ہوگا. تو حامد کی کتاب اس میں ہے کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا, حامد کی کتاب بس. حامد کی کتاب ہے کا مطلب ہوتا ہے ہم کچھ کہیں کہ یہ حامد کی کتاب ہے, یا وہ حامد کی کتاب ہے, یا میرے پاس حامد کی کتاب ہے, یا بیگ میں حامد کی کتاب ہے. لیکن فی الحال ہم صرف یہاں پہ کہہ رہے ہیں حامد کی کتاب. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم ایک دوسرا فریز دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں قیامت کا دن. قیامت کا دن. اب آپ مجھے بتائیں قیامت کے دن میں کس کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف, دن کی نسبت کی جا رہی ہے قیامت کی طرف. تو دن ہو جائے گا ہمارا مضاف, دن ہو گیا کہاں گیا, دن ہو گیا ہمارا مضاف, اور قیامت ہو گیا ہمارا
مضاف الیہ. اچھا اب دن کے لیے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یومن کہہ لیں یا پھر الیوم کہہ لیں. ٹھیک ہے، اگر معرفہ رکھیں گے تو الیوم، نکرہ رکھیں گے تو یومن. اب آتا ہے سوال قیامت کا. تو دیکھیں جب ہماری مراد وہ قیامت ہوگی جو کہ آخرت میں ہوگی تو وہ ہمارے لیے ایک معرفہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں معرفہ کلمہ ہے؟ کیونکہ قیامت کا جو لغوی معنی ہے وہ قائم ہونے سے ہے. تو لغوی معنی میں قیامت جو ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ دوسری بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص کی قیامت تو اس کے مرنے سے قائم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک شخص کی قیامت ہے. یا قیامت لغت میں جو ہے وہ ایک آفت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم روز محشر آخرت کی بات کر رہے ہیں تو اس کو چونکہ ہم ایک خاص دن مقرر کر رہے ہیں تو وہ ہو گیا معرفہ القیامہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یومن ہو گیا ہمارے پاس دن مضاف، اور القیامہ ہو گیا ہمارے پاس مضاف الیہ. اب ہم رولز اپلائی کریں. مضاف کا ہمارے پاس کیا رول تھا کہ مضاف کیسا ہوتا ہے؟ خفیف ہوتا ہے. تو یومن کو خفیف کرنے کے لیے کیا معنی ہے کہ یا اس کا میں کر دوں تنوین ختم، یومن سے ہو گیا یا یومو، اور یا پھر الیوم سے میں اس کا ال ہٹا دوں تو یہ الیوم سے ہو گیا یومو. دونوں کیسز میں میرے پاس ریزلٹ سیم ہے تو میں ایک کو ہٹا دیتا ہوں اور دوسرا رہنے دیتا ہوں یوم. اور مضاف الیہ کا رول کیا تھا؟ مضاف الیہ کا رول کیا تھا کہ وہ ہوگا جر میں یا پھر مجرور. بات ایک ہی ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ حالت جر میں ہے یا پھر مجرور ہے. تو القیامتو کو میں مجرور کیسے کروں؟ القیامتی. تو اب میرے پاس مرکب کیا بن گیا؟ یوم القیامتی. یوم القیامتی قیامت کا دن. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں نے ایک بات نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مضاف خفیف ہوتا ہے، یہ ایک رول ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ دوسرا رول ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس کی تخفیف کی بات ہے یہ اسم کے کس ایسپیکٹ سے اس کا تعلق ہے؟ جو ہم نے 4 ایسپیکٹ کیے تھے، 4 حوالوں سے اسم کا تجزیہ کیا تھا، جنس، وسعت، عدد اور اعراب. تو خفیف ہونے کا تعلق اس کی وسعت سے ہمیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، فی الحال ہمیں لگ رہا ہے. اور جر ہونا یا مجرور ہونا یہ کس سے تعلق ہے اس کا؟ اعراب سے. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ پہ ہم نے اعراب کی لمیٹیشن لگائی ہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لمیٹیشن ہم نے مضاف کے ساتھ نہیں لگائی ہے. تو مضاف کسی بھی اعرابی حالت میں ہو سکتا ہے. مضاف جو ہے وہ کسی بھی اعرابی حالت میں ہو سکتا ہے. وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ مضاف کس جگہ پہ آ رہا ہے. اگر مضاف مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے تو مرفوع ہو جائے گا، خبر کے طور پہ آ رہا ہے تو مرفوع ہو جائے گا، کسی اور جگہ پہ آ رہا ہوگا جہاں پہ اس کو منصوب ہونا ہوگا تو وہ منصوب ہو جائے گا، کسی ایسی جگہ پہ آ رہا ہوگا کہ اس کو مجرور ہونا ہوگا تو وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. فی الحال یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مضاف کا اعراب کے حوالے سے رول نہیں ہے. مضاف کا رول یہ ہے کہ مضاف خفیف ہوتا ہے، اور فی الحال ہمارے پاس خفیف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ ال نہیں آتا اور اس پہ تنوین نہیں آتی. اور مضاف الیہ جو ہے ہمارے پاس، اس کا ہمارے پاس رول کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا بس. تو القیامتی. ٹھیک ہے. اچھا پہلے دیکھیں، پہلے ہم نے پچھلے چیپٹر میں جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہم نے کسی اسم کی حالت رفع میں آنے کے 2 ریزنز پڑھے تھے. وہ کیا 2 ریزنز تھے کہ ایک اسم حالت رفع میں کب آ سکتا ہے؟ یا وہ مبتدا ہو تو حالت رفع میں آ جائے گا، ایک ریزن ہو گیا. دوسرا ریزن کیا تھا؟ جب وہ خبر ہو. ٹھیک ہے، اگر ایک کلمہ خبر ہے تو وہ مرفوع ہو جائے گا. تو ہمارے پاس حالت رفع میں آنے کے 2 ریزن تھے، مبتدا ہونا یا خبر ہونا. آج ہم نے حالت جر میں آنے کا ایک ریزن پڑھا ہے. ایک کلمہ حالت جر میں کب آ سکتا ہے؟
ایک کلمہ حالت جر میں کب آ سکتا ہے بارک اللہ فیکم؟ جب وہ مضاف الیہ ہو. تو مضاف الیہ ہونا حالت جر میں آنے کا ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس ٹاپک آتا رہے گا کہ کب کوئی کلمہ رفع میں ہوگا، نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں مبتدا رفع میں ہوگا، خبر رفع میں ہوگی، مضاف الیہ مجرور ہوگا. اور جی بالکل ہمیشہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. کچھ بھی کر لیں مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ فی الحال میں نوٹس میں رک رہا ہوں. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ تھوڑا سا کل ریوائز کر لیں گے. ابھی ہم صرف بک میں جو ہے وہ نوٹس ہمارے پاس جو ہے، یہ پیج نمبر ہمارا بنتا ہے 23. اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. مرکب اضافی، اس میں ہمارے پاس دو اجزاء ہو گئے، دو جز ہو گئے، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف جب اسم کو کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جائے گی تو اسے مضاف کہتے ہیں. اور جب اسم یہ مضاف ہو گیا. اور مضاف الیہ جب اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو، یا جس اسم کی طرف، معذرت، جس اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جس کو نسبت دے رہے ہوں گے وہ مضاف ہو جائے گا، جس کی طرف نسبت دے رہے ہوں گے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے دیکھا آپ کو ایگزامپلس دی ہیں، ابن آدمہ، شجرۃ الزقومی. اچھا اس کا اعراب جو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. فی الحال رول دیکھ لیں. مرکب اضافی کے ترجمے میں نسبت ظاہر کرنے کے لیے عام طور پر کا اور کی جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا حامد کی کتاب وغیرہ. مضاف پر جو مضاف کا رول ہے کہ اس پہ عام طور پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ال آتا ہے. اور اس بات کو میں نے تعبیر کیا تھا کس طرح کہ مضاف خفیف ہوگا. مضاف خفیف ہوگا تو نہ اس پہ تنوین آئے گی اور نہ اس پہ ال آئے گا. اور دوسرا رول ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے. میں ابھی بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں کیونکہ آپ کی دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے. آپ کو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم مل جائے انشاءاللہ. ان چیزوں کو مرکب اضافی کو میں کل تھوڑا سا واپس ریپیٹ کروں گا. پھر آپ کے جو بھی ابھی سوال ذہن میں آ رہا ہے مرکب اضافی کے حوالے سے آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم کل اس کو کر لیں اور ان ایگزامپلس کو بھی پھر ہم کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرہ. یہ ابھی بالکل مشکل لگ رہا ہوگا لیکن کل انشاءاللہ دیکھیں گے تو تھوڑا اور آسان لگے گا. ایک ہفتے بعد آپ کو اور زیادہ آسان لگے گا اور ایک مہینے بعد یہ آپ کے بالکل بچپن جیسی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. یہ سارے جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ آپ لکھ لیں. کل انشاءاللہ آپ کیجیے گا. کل ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.